اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت ہی ادب، خلوص اور محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ الحمدللہ۔ دن گزر گئے، چوتھا جمعہ آ گیا۔ جی الوداع۔ آج 24 تاریخ رمضان المبارک کی 1442 ہجری، 7 مئی 2021 بروز جمعہ۔ اس رمضان المبارک کا یہ جو آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، کتنے دن گزر گئے پتہ نہیں چلا۔ رمضان کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ جو رحمتیں سمیٹنی تھیں ہم نے سمیٹی، اور بہت ساری رحمتیں سمیٹنے سے ہم یقیناً محروم بھی رہ گئے ہوں گے۔ ابھی آپ نے دل چھو لینے والی آواز میں تلاوت سماعت فرمائی قاری نعمان حیدر قادری صاحب کی آواز میں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی جو بری عادات ہیں اور برے خیالات ہیں ان سے دور رہنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی عادت ہے۔ عادت ایک ایسا لفظ جو ہم دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ یہ عادت ہے کیا؟ میری نظر میں عادت ایک ایسا کام ہے جو ہم غیر ارادی یا یوں کہہ لیں کہ لاشعوری طور پر کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ایسے کام جس کے ہم عادی ہو جائیں، بالفرض جیسے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ اگر ہم بات بات پر جھوٹ بولیں تو وہ عادت ہے۔ اسی طرح چوری کرنا گناہ ہے، پر اگر ہم چوری پر چوری کرتے جائیں تو وہ عادت ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ عادتیں انسانی شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں۔ عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی۔ اچھی عادتیں جس قدر فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح بری عادتیں بھی اتنی ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اچھی عادتوں کو اپنانا مشکل ضرور ہے، لیکن ان سے زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف بری عادتوں کو اپنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن اس سے زندگی مشکل اور ابتر ہو جاتی ہے۔ ارسطو کے مطابق زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری عادات ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عادت کے بارے میں کہا گیا ہے فرحان کہ یہ ابتدا میں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتی ہے، مگر ہر گزرتے لمحے فولاد کی طرح سخت اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے، جسے پھر بعد میں ترک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بری عادتیں قبر تک ساتھ چلتی ہیں۔ عادتوں کی تشکیل اور فروغ میں والدین، گھر، سماج اور اسکول کے ماحول کے علاوہ اساتذہ کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ طلبہ تو طلبہ، والدین اور اساتذہ تک اپنی نظروں کے سامنے موجود چیزوں کو غیر اہم جان کر بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے غیر پسندیدہ عادتوں کا شکار ہو کر زندگی بھر بری عادتوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اصلاح نفس یعنی عادت گیری کے لیے بڑھاپے سے جوانی اور جوانی سے بچپن بہتر ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ الہی یہ بری عادتیں ہیں کیا؟ ایسے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ کام کسی کو کھل کر بتا نہیں سکتے، وہ سب بری عادتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جن پر ہمارے خیر خواہ ہمیں ٹوکیں، وہ برے کام یا بری عادتیں ہیں۔ ان کو بھی اگر وہ غلطی کرتا ہے تو ایک بار کرتا ہے، بار بار نہیں کرتا۔ مومن یعنی سچا مسلمان، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو ایک غلطی کو دوبارہ نہیں کرتا۔ بالکل۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم روزمرہ کے کاموں میں سے 30% کام ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عادتوں کی ہی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بلندی کی طرف ہم چڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ مشقت ہمیں اور محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ پستی کی طرف آنا بہت آسان دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنی زندگی کو عروج سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی بری عادتوں کو وقتی لذتوں اور
پست خواہشات سے ہمیشہ اس کو اگنور کر کے اور ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ مقاصد کے لیے مسلسل اور متواتر جد و جہد کرنی ہوگی، اور اپنے ظاہر اور باطن کو ہر غیر اخلاقی عادات سے خود سے بچا کر خود اپنے اوپر محنت کر کے پاک کرنا ہوگا. اور یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، اور ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری ایسی عادتیں ہوں کہ لوگ ہمیں ہماری مثال دے سکیں. جیسے ہم آج 1400 سال کے بعد بھی معذرت آج 1400 سال کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شخصیت سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے کیا جاہلیت کا دور تھا، مگر آپ کی پاک عادات، آپ کی مثبت سوچ کی وجہ سے آج بھی ان کی عادتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب ترین شخص ہیں. تو وہ ہمارے نبی ہیں، تو ہم ان کی باتوں پر اگر عمل کریں گے بے شک تو پھر آپ سوچیں کہ ہماری زندگی بھی سنور جائے گی. اچھا فرحان، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس کی آپ اپنی عادتیں تو ٹھیک کریں پھر ہمیں سمجھائیں. ہم ہمیشہ خود کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا کرتے. تو اللہ کرے کہ میں تو سب سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ بھئی مجھ میں جو خامیاں ہیں، مجھ میں جو کچھ غلط عادات ہیں، میں ان کی اصلاح کروں، ان کو بہتر کروں، پھر میں کسی دوسرے پر انگلی اٹھاؤں. اور ہمیشہ ہر اچھے کام کی ابتدا اور اصلاح خود سے کرنی چاہیے. ہمارے درمیان موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور ثنا خان حسان بن خورشید صاحب، شہری رضا صاحب، احسن اور حسن ایاز صاحب. میں چاہوں گا کہ محفل کا آغاز کریں. اگر جی بالکل. اور احسن کو دیکھ کر تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کیونکہ پچھلے سال یہ آئے اور اتنا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور میں پہلے دن سے مینجمنٹ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ احسن نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلا گیا. تو کہاں چلے گئے تھے آپ؟ بس تھوڑی سی مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے میں آ نہیں پایا. تو ایسی مصروفیات کے جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور جو آپ کو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو اگنور کر دیا. لیکن اب آئندہ ایسا کبھی نہ ہو. ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک، آلپرز اینڈ ڈالڈا. ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف سب سے پہلے. جی ہمارے محترم مہمان ہیں جناب آغا عباس صاحب، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. دوسری ہر دل عزیز شخصیت جناب مصطفیٰ ہمانی، CEO آف ہمانی گروپس. اور اس بار پھر اس جمعے کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ تشریف لائے اور آپ سے بہت ساری چیزیں ہم پوچھیں گے ہمانی کی پروڈکٹس کے حوالے سے. اور تیسری مہمان جو آپ کی طرف بیٹھی ہیں اس طرف، ارم ضیاء صاحبہ، بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہترین انداز سے بولتی ہیں، آواز باتوں میں اثر ہوتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے رمضان اسپیشل آج کے تڑکا کے ہمارے ہر دل عزیز شیف گلزار صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. کل مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کافی سارے سسرالی آ رہے تھے آپ کی جانب افطار کے لیے. بالکل بالکل بالکل. اس میں مصروفیت تھی مگر ہم نے آپ کو بہت مس کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اور بہت سارا ذکر بھی ہوا، اور تمام لوگوں کا میری طرف سے بہت شکریہ. آپ سب کو بہت سلام. اور آج کا تڑکا رمضان اسپیشل شروع ہونے جا رہا ہے اور تیار ہو جائیں انشاءاللہ. بہت ہی مزے مزے کی ریسیپیز آج بننے والی ہیں. اور آرڈر بائی ماس جی، اور ماس جی کے تمام سائزز آپ کو مل رہے ہیں. گھر بیٹھے اپنے آرڈر کریں اور جو ہے ماس جی سے آپ اپنے سوٹ منگوائیں اور عید کو بہترین طریقے سے منائیں. ٹھیک ہے جی. اور ریما جی سے پوچھوں گا کہ میں کھڑے ہو کر دکھانا چاہوں گی. جی ہاں، واقعی یہ کھڑے ہو کے دکھانے والا سوٹ ہے، اس لیے بہت ہی اچھا خوبصورت. میں نے آج پہنا ہوا ہے روبی شکیل صاحبہ کا، اور گزشتہ 30 سال سے زائد عرصے سے وہ ڈیزائننگ کے شعبے میں ہیں، اور ان کا ہر کپڑا ان کی انفرادیت شو کرتا ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. کلر سکیمنگ اور پھر اس کے اوپر جو کام اور خاص طور پہ سٹون ورک وہ بہت خوبصورتی سے کرتی ہیں. تو بہت شکریہ روبی شکیل. اور جن لوگوں کو خواہش ہے عید پر اچھے کپڑے لینے کی اور خاص طور پہ برائڈل ہو یا ایوننگ ویئر ہو، وہ فوراً روبی شکیل کی ویب سائٹ پر جائیں اور اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. اور جولری جو ہے وہ فائزہ طارق کی ہے، تخلیق کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے. تو آپ جا کر یہ جو خوبصورت سی جولری ہے اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گی. میں اچھا ٹھیک ہے،
جی چلے نہیں پہلے گلزار جی صاحب، اسٹارٹ کیونکہ کر کل آپ دیتے ہیں نہیں آئے تاکہ تھے تو میں چاہوں گی کہ پہلے آپ سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کیا بنا میں رہے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ آرڈر کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور اس میں فوڈ پانڈا مارٹ جو ہے یہ آپ کو گھر بیٹھے بہت ہی اچھی سروس دے رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو بھی چیزیں کووڈ سے بچنے والی ہو رہی ہیں اس میں آپ کو فوراً حصہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے فوڈ پانڈا مارٹ پہ آپ جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ فوڈ پانڈا سے کھانے منگواتے ہیں اسی طرح پانڈا مارٹ سے آپ اپنے گروسری اپنے گھر بیٹھے 30 منٹ کے اندر منگوا سکتے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور اسلام آباد میں ڈسکاؤنٹس وغیرہ اور گفٹ واچر بھی آپ کو مل رہے ہیں اور بہت ساری یہ فیسلٹیز آپ کو موجود ہیں، تو جلدی کریں۔ میں نے بھی آرڈر کر دیا ہے کل کی ریسیپی کے سامان کے لیے، اور ابھی تھوڑی دیر میں 30 منٹس کے اندر جو ہے فوڈ پانڈا والے آ جائیں گے اور پانڈا مارٹ سے میری گروسری کی جو چیزیں ہیں نا وہ یہاں پر پہنچ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ میں آرڈر کر چکا ہوں اور چلتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ چیز جو میں روزانہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں وہ ہے سیف، اپنے آپ کو کس طرح سے سیف رکھ سکتے ہیں۔ سیفٹی فرسٹ، پوری دنیا میں یہ ایک مثال دی جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ کووڈ سے بچنے کے لیے ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹنس رکھیں اور ہاتھ کو بار بار واش کریں۔ یعنی کہ اس وقت میرے پاس لائف بوائے لیکوڈ سوپ موجود ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لینا ہے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں، ہاتھ کے پیچھے، انگلیوں کے نیچے، ناخن کے بیچ میں، اور اس طرح سے آپ اگر اپنے آپ کو بس دو تین ایک آدھ منٹ لگتا ہے، آپ کا ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ بچوں کو بھی سکھائیں، بڑوں کو بھی سکھائیں، اور اسی طرح سے خود بھی بار بار اس کو اپلائی کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آ گیا ٹیشو، اور روز پیٹل کا ٹیشو جو ہے اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح ڈسٹ بن میں اس کو لازمی، یہ نشانہ میرا اچھا ہو گیا تو ڈسٹ بن میں ڈالیں، تاکہ یہ کہ ماسک ہو یا ٹیشو ہو اس کو لازمی ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ آج ہمارے ساتھ کون کون ہیں؟ ہمارے ساتھ ڈالڈا ہے، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، کلونجی اور کنولا کا مکس ہے، امیونٹی کو بڑھاتا ہے آپ کے، اور تیل کا تیل، آئل کا آئل، اور آپ کی سسٹم کو بھی بہترین کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ کرشی جامشری، جو آپ کی پورے دن کی جو ویکنس ہے، پورا دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے اندر جو ویکنس پیدا ہوتی ہے اس کو بحال کر دیتا ہے اور آپ کو تندرست تازہ کر دیتا ہے۔ آلپرس ہے میرے ساتھ۔ آج میں علی ایک ریسیپی بنانے جا رہا ہوں، بہت ہی زبردست ریسیپی، عربین ریسیپی، اس کا نام ہے علی۔ یہ ریسیپی جو لبنان میں، مصر میں اور عرب میں بہت زیادہ بنائی جاتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے۔ اس میں میں آلپرس استعمال کروں گا، فل کریم ملک، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیلمن مائنیز جو اس وقت پاکستان میں آ چکا ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کنولا، اپنا کنور جو ہے آپ کو پتہ ہے کیچپ بہت ہی زبردست ہے، اس کو بھی آپ استعمال کریں گے۔ اور آج ایک ہمارے اس میں ایک نیا مہمان، یہ جو ہے اوریو کرمز جو ہے یہ بھی شامل ہو گیا ہے، اس کو بھی ہم استعمال کریں گے اپنے ریسیپی کے اندر، اور اس کے ساتھ جو ہے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں، مجھے لگ رہا ہے ٹیبل چھوٹی پڑ جائے گی، چھوٹی پڑ جائے گی جلدی، اور میں بھی بول کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ بھی ہو گیا ہوں کہ کافی ساری برانڈز ہیں، اور اس کو میں بس آلپرس سے شروع کر رہا ہوں۔ آلپرس کو میں جو ہے فل کریم ملک، اس سے میں بناؤں گا علی۔ اس کے لیے میں جو دودھ اور چینی کو مکس کرنا ہے، اور اس کو میں نے اس میں برتن میں ڈال دیا 1 لیٹر، اور اس میں نے شامل کر دینا ہے۔ چلے جی، بہترین دودھ ہے اور بہت ہی کھانے کو ٹیسٹی بنا دیتا ہے یہ۔ اور اس میں نے ½ کپ چینی جو ایڈ کر دی۔ یہ 2 چیزیں پک رہی ہیں، جب تک یہ پک رہی ہیں میں اوور ٹو ریما جی اینڈ فرحان جی۔ بہت بہت شکریہ گلزار صاحب۔ باقی مہمانوں سے تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، مگر آج مصطفیٰ ہیمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان سے بہت ہی ایک خاص سوال کرنا ہے، کیونکہ موٹاپا سب لوگوں کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ تو مجھے جو پتہ چلا کہ آپ نے ایک ایسی پروڈکٹ بھی لانچ کی ہے جس کو پینے سے وزن کم ہو سکتا ہے بغیر کسی پرابلم کے، تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونس اگین آنے کا موقع ملا،
یہ جو ہربل ٹی ہے ہماری اس مرکب ہے تقریباً کو 7 سے 8 قسم کی جڑی بوٹیوں کا، اور یہ ایک پورے فارمولیشن کے حساب سے کام کرتی ہے. اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل یا نقصان دہ اجزاء نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واحد پاکستانی سلم ٹی ہے جس کو گورنمنٹ آف دبئی نے اپروو کیا ہے، اور اسے EQM اسٹیٹس یعنی ایمریٹس کوالٹی مارک کا اسٹیٹس اسے ملا ہوا ہے. یہ اس طریقے سے یہ فارمولیٹ کی گئی ہے کہ یہ سب سے پہلے تھوڑا سا لیگزیٹو کا کام آپ کا کرے گی، اس کے ساتھ ہی تاکہ آپ کے اسٹمک کو فلش کر دے گی، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ آپ کے فیٹس کو برن کرے گی. فیٹس کو برن کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے آپ کے ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرے گی تاکہ آپ کو زیادہ بھوک نہ لگے. اور یہ اس تمام پروسیس میں آپ کو کمزوری نہ آ جائے تو اس میں ہم نے جنسنگ روٹ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے جو آپ کو طاقت، تاکہ آپ کو اس کو طاقت دی جائے گی. اور یہ وہ سلمنگ ٹی ہے جس کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کے آنکھوں کے نیچے ہلکے وغیرہ کوئی بھی نہیں پڑیں گے. اکثر لوگوں کے پڑ جاتے ہیں. جی ہاں، ورنہ نارملی آپ دیکھیں اسکن ڈھل جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں. اس سلم ٹی سے یہ کوئی چیز نہیں ہوگی. بہت ساری ایسی سلم ٹیز ہیں جن کو پینے سے ہمارا میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے ویکنس بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے ایسا کوئی چانسز تو نہیں ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ بالخصوص ماہ رمضان میں جب ہمارا پورا ڈائجسٹ سسٹم جو چینج ہوتا ہے اور افطاری میں کچھ مرغیات غذا ہم لوگ لے لیتے ہیں، اس میں تو ان چیز کو لینا نہایت ہی ضروری ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ایز سچ کوئی بھی نہیں. اور یہ 100% ہربل ہے. اس کو ہم نے تقریباً کوئی 6 سے 7 ممالک میں، یہ FD اپرووڈ ہے USA کے اندر، یورپین یونین نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، UAE نے اپروو کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس کو پاکستان میں بھی. اچھا، یہ آپ کی یہ جو اسپون ہنی ہے، یہ مطلب میں نے کسی پروڈکٹ میں یہ آئیڈیا نہیں دیکھا اور لوگوں سے اس کی تعریف بھی سنی، اور پھر جب آپ نے ہمیں اس دن گفٹ کیا تھا تب بھی ہم نے، اور اس میں نے دیکھا بہت سارے فلیورز بھی ہیں. یہ کس حد تک ہمارے لیے مفید ہے؟ ہاں، میں سلمنگ ٹی کا ایک خالی بتاؤں میں ذہن سے، یہ جو سلمنگ اس سے تھوڑا سا ہائی اینڈ میں زیادہ افیکٹو ہے، وہ ہے ہماری الٹرا سلم. اس کے اندر میں نے گارسینیا کمبوڈیا کا ایڈیشن کیا، ایک اور انگریڈینٹس جو آپ کے موٹاپے کو اسپیڈ سے جو ہے کم کرتی ہے اور 100% ہربل ہے. اب آپ آ جائیے آپ کے سوال پہ. اسپون ہنی دیکھیں، یہ نارملی ہنی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، اور آج کل جو ٹریولنگ کے اندر مسائل ہوتے ہیں کہ آپ باٹل کیری نہیں کر سکتے، تو یہ ہم نے تقریباً 8 سے 9 گرام کا ایک اسپون بنایا ہے. یو کین کیپ آن یور پیکٹ، آپ اس کو پاکٹ میں لے جا سکتے ہیں. اس کو پیل کریں، اوپر سے دودھ، گرم پانی، نیم گرم پانی کسی ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو فلیورز ہیں وہ فلیور نہیں ہے. اچھا، اس وجہ سے جب ہم فلیور کہتے ہیں تو شاید گلاب کا، جاسمین کا وہ فلیور ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اس میں ہربل ایکسٹریکٹس ہیں. اگر جنجر ہے تو جنجر کا ایکسٹریکٹ ہے. جیسے ٹرمرک کی میں بات کروں گا، اس میں نے کرکیومن کو ڈالا ہے. ٹرمرک کی جو تمام طاقت جو کرکیومن کے اندر آ جاتی ہے وہ کرکیومن اس کے اندر ایڈ ہے. اگر لونگ ہے تو یوجینول اس کے اندر ایڈ ہے. مطلب چیزوں کے ایکسٹریکٹ، اگر 100 کلو ٹرمرک ہے تو اس کی طاقت 1 کلو کرکیومن کے اندر آ جاتی ہے. وہ 1 کلو کرکیومن کا حصہ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ ہے. اچھا، تو وہ سارے ایکسٹریکٹ اس کے اندر ایڈ ہے. تو 7 سے 8 گرام جو ہنی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو حفاظت کرتا ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، میں بہت سارے سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پہلی جو آپ نے ٹی بتائی الٹرا سلم ٹی جو ہے، اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں جن کو لو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، اگر وہ اس کا استعمال کریں تو ان کو کسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوں گے؟ بلکہ میں نے اس کو باقاعدہ فارمولیشن اس طرح سے کیا ہے کہ اگر کوئی لو پریشر کا ہے اس کے اندر میں نے منٹ کا استعمال بھی تھوڑا سا کیا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے پریشر کو کنٹرول میں. اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس میں کلونجی اور فلیکس سیڈز کا استعمال بھی اس کے اندر ہے تاکہ وہ پریشر کو نیچے لے جائے. اگر کوئی بلڈ پریشر کا ہے تو اس میں کاسکیا ویرا اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے. وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ پورا فارمولیٹ کیا ہوا ہے. اچھا، دوسرا جو آپ کی اسپون ہنی ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، وہ لے سکتے ہیں اس کو؟ اس کے اندر جو صدر ہنی ہے، عباس بھائی اس کو تائید کریں گے، ماشاءاللہ بہت زیادہ علم میں سے کئی گنا آگے ہیں. صدر ہنی وہ واحد ہنی ہے جو جو شوگر کے مریض لے سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں لے سکتے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور جلدی سے بتا دیجئے کہ آپ کی ڈائجسٹو ہربل ٹی جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں؟ یہ دیکھیں سلم ٹی ڈائجسٹو کے بعد جو ہم مرغن غذا کھاتے ہیں ڈائجیشن میں پرابلم ہوتا ہے تو کیمومیل ایسا ہے جس کو ہم اردو میں بابونا کہتے ہیں. تو مصر کا جو کیمومیل ہے وہ ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس کے اندر فلیکس سیڈ، کیمومیل اور یہ سب ملا کر ایک مرکب فارمولیشن کیا ہے جو ڈائجسٹو ٹی اس طرح سے بنائی ہے. چیز چھوڑی بھی آپ نے ماشاءاللہ، یہ سب کچھ بنا ڈالا ماشاءاللہ. میں یہ کہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید میں جڑی بوٹیوں کا بہت علم رکھتا ہوں تو شاید مجھ سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا.
میرا علم شاید 3% بھی نہیں ہے اس کے اندر. دنیا اللہ کی بہت واسٹ ہے. بے شک یہ آپ کی انکساری ہے, انکساری ہے, لیکن آپ کا ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری پروڈکٹس آپ گائے بگائے دن بدن کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اور جو نیکی آپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے. خدا آپ کی کمپنی کو بھی ترقی عطا فرمائے, اور آپ کو بھی, بہت آپ کی بہت فیملی شکریہ. کو بھی. اور یہ بتا دیجئے کہ یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کوئی ٹائمنگ بھی ہے اس چائے کی؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے آغا باز صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مقدار اور وقت, اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے. الٹرا سلم دن میں 2 بار لیجیے گا, زیادہ نہ لیجیے گا, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی اس میں گارسینیا کمبوڈیا ہے, وہ تھوڑا سا فاسٹ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے. سلمنگ ٹی آپ دن میں 3 بار لے سکتے ہیں, مگر خالی اسٹمک نہیں, ناشتے کے بعد, کھانے کے بعد, رات سونے سے پہلے. خالی پیٹ نہیں لینا. خالی پیٹ نہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, آپ کا بہت شکریہ. مجھے آج کی آپ کی مصروفیت کا پتہ تھا, اور آج آپ نے, اس لیے ہم نے آپ سے بہت سارے سوال کر لیے, کیونکہ آپ کو جگہ جہاں جانا ہے اس میٹنگ میں, افطار کے پاس بھی, تو ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ریما صاحبہ, میں بھی بہت دل سے شکریہ ادا کروں گی, اور آپ کی پروڈکٹس ہم سب استعمال بھی کر رہے ہیں, اور واقعی اس سے فائدہ ہے, اور سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں. ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے باقی کے جو مہمان ہیں ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. ایک اچھی سی بات کہ جب ہماری آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے. اور کل ہمارا ٹاپک بھی تھا کہ ہمیں کیسے اپنے نفس سے ہمارا پر قابو پانا ہے, مگر یہ دل ہے کہ لالچی ہے, کیا کرے, اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. یہ واقعی ایک جہاد ہے. میں وہاں بیٹھی تھی, اتنی ایک اچھی سی خوشبو آئی, دل میں لالچ آیا جا کر دیکھوں کیا بن رہا ہے اور کیا پک چکا ہے ابھی تک, تو یہ لالچ مجھے لیا, مگر لالچ میں برائی نہیں, نیت بالکل نہیں ہے. جی اچھا, اس میں ہم نے آلپرس کا 1 لیٹر فل کریم ملک جو ہے وہ ایڈ کیا ہے, اور اس کے اندر ½ کپ چینی ڈالی ہے, چند قطرے کیوڑا ایسنس کے ڈالیں, اور 3 انڈے ڈالیں. ٹھیک ہے, اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے مکس کر لیا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ مکس ہو جائے ہر چیز آپس میں, تو اس کو کہتے ہیں, اس ڈش کا نام ہے علی. ٹھیک ہے, بہت عرب کی بہت ہی خوبصورت, بہت ہی مزیدار ڈش ہے. اس کے اندر پف پیسٹری ہم نے جو ہے بیک کر کے, اور اس کو ہم نے پائریکس کی ڈش میں پھیلا دیا ہے, جو اوون پروف اور مائکرو ویو پروف ڈش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر سے پھر آپ نے یہ سارا امیزہ اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا دینا. بہت ہی ٹیسٹی, بہت ہی مزیدار. جی, پف پیسٹری کے اوپر پھر میں نے یہ سارا دودھ کا امیزہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا. اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جائے گی, وہ ہے میٹھے میں تھوڑا سا جب ترش ہوتا ہے, یعنی کہ لیمن جو ہے, یہ آپ چند قطرے ہم اس میں ایڈ کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی مٹھاس اور یہ لیمن ملنے کے بعد اس کا فلیور بہت ہی زبردست یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنے تجربے اور کیا کیا زبردست اس کے بعد میں اس میں آلپرس کا جو کریم ہے وہ ایڈ کر دوں گا اس میں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ اس طرح سے آلپرس کی کریم کو آپ نے ایڈ کر دیا. کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے جو ہے تھوڑا سا زعفران, اور آج میرے پاس ایک نئی چیز آئے گی, دنیا کی نمبر 1 اوریو بسکٹ. آپ کو پتہ ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں, بچے بلکہ بڑے بھی, پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے. اور یہ پاکستان میں ایک نئی چیز جو ہے اوریو کرمز جو ہے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے. تو کیک بنانا ہو, مفنز بنانے ہوں, یا آپ اس طرح کی بیکنگ ڈش بنانا چاہتے ہیں, یا جیسے کہ یہ ڈش ہم نے بنائی ہے علی, اس کے اوپر بھی آپ اس طرح سے اس کے کرنچ کو آئس کریم میں ڈالنا ہو تو اس کو آپ اس طرح سے چھڑک سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کتنا زبردست, دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے, زبردست ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آخر میں اس میں شامل کر دوں گا بادام پستہ. یہ بہت رچ ہے, اور جتنا ٹھنڈا کر کے کھائیں گے اسے اتنا ہی مزیدار یہ ڈش جو ہے علی تیار ہو چکی ہے. اب میں منچورین بنانے جا رہا ہوں آپ کے لیے, چکن منچورین. ٹھیک ہے, اس میں سے میں ٹماٹر نکال دوں گا, باقی شملہ مرچ اور پیاز بچے گی, اور اسٹر فرائڈ ٹائپ کی بناؤں گا, یعنی ڈرائی سی. اس کو آپ رائس پر یا روٹی کے ساتھ یا سادہ بھی کھا سکتے ہیں. جو لوگ ڈائٹ پر ہیں وہ سادہ کھا لیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. یہ میں تیار کر رہا ہوں, چلیں آپ تیار کیجئے, ہم اتنی دیر میں سوال کرتے ہیں. جی فرحان, آپ بنا رہے ہیں علی, ہمارے سامنے بیٹھی ہیں راحیل, بلا فصل وہیں سے سوال کریں. جی بالکل زبردست. راحیل صاحبہ, آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, ہماری بزم میں آپ آئیں اور رہنمائی فرماتی ہیں. ایکنی کے لیے کیا کیا جائے, 3 مہاسے ہوتے ہیں اور وہ
کس طرح ختم ہو جائیں اور نشان بھی باقی نہ رہے؟ اچھا، ہوتا کیا ہے فرحان کے ایکنی ٹین ایج میں جو ہے زیادہ ہوتی، جو بچے ہوتے ہیں ٹینز میں جو ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کے لازمی ایکنی نکلتی ہے۔ پہلی چیز کہ آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا جو ایکنی ہو رہی ہے، دانے جو ہو رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے۔ ایکنی کی جو ریزن ہے آپ کے ہارمونز ہیں، آپ کی آئلی سکن ہے، یا کوئی فوڈ ہے، ڈائٹ ہے، یا کوئی سٹریس ہے، یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، کوئی سی بھی ایکنی، آج میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں بتاؤں گی جو آپ لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر چھوٹی عمر سے رسوند، ایک گم ہوتا ہے، گوند ہوتا ہے رسوند جسے کہتے ہیں، وہ صرف مونگ کی دال کے برابر تقریباً 9 سے 10 سال کی عمر میں بچوں کو کھلانا شروع کر دی جائے، اور ہر مہینے 3 دن کھلائی جائے۔ جیسے مہینے کا سٹارٹ ہوا ہے، 3 ڈیز آپ نے صبح نہار منہ رسوند کھلا دی، تو ان بچیوں کو کبھی زندگی میں ایکنی نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا آغا عباس صاحب، مچھلی انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ مچھلیوں کی کتنی اقسام ہیں اور تازہ مچھلی کی پہچان کیا ہے اور کب کب ہم یہ مچھلی کھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے فرحان آپ کا یہ، اور مچھلیوں کے بارے میں لوگوں کو نالج ہونی چاہیے کہ اقسام کتنی ہیں اور ہم کون سی کھا رہے ہیں اور کس طریقے سے کھا رہے ہیں۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مچھلیوں کی کل تعداد، کل اقسام جو ہیں 40,000 ہیں۔ 40,000 اقسام ہیں، اور ان اقسام کے اندر 35,000 سمندروں میں آباد ہیں اور 5,000 ندی نالوں میں اور دریاؤں میں آباد ہیں۔ اور سائنس نے تحقیق کے بعد، بہت گہری تحقیق کرنے کے بعد، سائنس نے یہ اناؤنس کیا کہ تقریباً 45 کروڑ سالوں سے مچھلی اپنا وجود اس دنیا کے سمندروں میں رکھتی ہے۔ 45 کروڑ سالوں سے۔ 45 کروڑ سال۔ اور میں ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ مچھلی کو پہچاننے کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مچھلی لے آتے ہیں اور پھر بیوی کی ڈانٹ کھاتے ہیں کہ آپ تازہ مچھلی تو لے کے نہیں آئے، اتنی اس میں بسیند آ رہی ہے اور اس میں بدبو اتنی ہے۔ تو اس کو پہچاننے کی ترکیب بتاتا ہوں، بہت ہی آسان ترین ترکیب ہے، اور تمام مرد ایکسپرٹ ہو جائیں گے مچھلی خریدنے کے، جو میں آج بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، مچھلی کی اگر آنکھیں ابھری ہوئی ہیں، آنکھوں میں ابھار باقی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ مچھلی تازہ ہے۔ اچھا، دوسری پہچان بتا رہا ہوں، مچھلی کے کانوں کی ہڈی کو اگر آپ دبائیں گے تو گلپھڑے اس کے کھل جائیں گے۔ جیسے ہی اس کے گلپھڑے کھل جائیں، اس میں دیکھیں آپ ریڈش ہوگی، ایک تازگی ہوگی، ایک چمک ہوگی۔ اگر وہ ریڈش برقرار ہے اس کی تو تازہ ہے۔ لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں، ہمارے ایشیا میں لوگ بہت فاسٹ ہو چکے ہیں، وہ رنگ لگا دیتے ہیں ان کے گل پھڑوں میں تاکہ تازہ نظر آئے۔ یہ دیکھیے ان کی جرت کا اندازہ کیجیے آپ، ان کی ہوشیاری کا۔ اب اس سے آگے کی سٹیپ بڑھائیے آپ کہ آپ معلوم کیجئے کہ اس میں رنگ لگا ہے، اب کیسے پکڑیں؟ اب اس گل پھڑوں کو آپ سونگھیے، اور تسلی کرنا چاہتے ہیں اس کا پیٹ چاک کر کے سونگھ لیجیے۔ اگر اس میں اسمیل ہے، وہ مچھلی باسی ہے، اور مچھلی اگر 2 دن بھی پرانی ہوگی وہ تازی کہلائے گی، 1 دن پرانی تازی، اس میں اسمیل نہیں آئے، بیڈ اسمیل نہیں ہوگی، بیڈ اسمیل نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ وہ چالاکی، میں کہوں گی کہ ایسی عادتیں تو بہت ہی بری عادتیں ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو، یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ اور ارم صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک بھی عادت کا ہے۔ کچھ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو معاف نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے بری عادت سر فہرست کون سی ہے؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریما، دیکھو، انسان کے اندر بے شمار عادات ایسی ہوتی ہیں جو بری بھی ہوتی ہے، اور ہم میں سے کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے اندر بری عادتیں نہیں ہیں، کیونکہ سر فہرست جو بری عادتیں ان پہ آنے سے پہلے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اکارڈنگ ٹو نیو ریسرچ آپ کی 80 سے 82% جو عادات ہوتی ہیں وہ آپ کے بچپن میں لاشعوری طور پہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے گلاس گر گیا، وہ ٹوٹ گیا، آ کے اس سے پوچھا کہ کس نے توڑا، وہ کہتے ہیں میں نے توڑا، اس کو ماں یا باپ ایک کھینچ کے تھپڑ مار دیتے ہیں، دوبارہ بھی وہ وہی سچ بولتا ہے، وہ ایک تھپڑ کھاتا ہے، تیسری دفعہ اسے پتہ ہے کہ میں نے سچ بولا تو مجھے تماچا پڑے گا، وہ اس وقت سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پیرنٹس میں سے ایک کوئی ضدی ہے تو بچے کے اندر وہ ضد خود بخود لاشعوری طور پہ آ جائے گی۔ پیرنٹس میں سے ایک کوئی ججمنٹل ہے، وہ بچہ بچپن سے اسی راستے کی طرف چل پڑے گا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ میرے اندر یہ بری عادت ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی ابیوسو ہے
माँ को या बाप को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, उस बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी। तो 80% तकरीबन आदत वो हैं जो बुरी आदतों में हैं, जो बचपन से हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती हैं, हमें उसका पता ही नहीं चलता। अब अगर सर फहरिस्त पे बात करूँ तो सर फहरिस्त में उन्हीं आदतों की बात करूँगी कि जिनको मेरे रब ने भी निशानदेही की कि इंसान दर हकीकत झूठा है। जैसे मैं तुम्हें कहा बचपन से ही वो आदत पड़ गई, झगड़ालू है, जल्दबाज है, बेसब्रा है, नाशुक्रा है और लालची है, हिर्स करता है। और नाशुक्रे पे सूरह आदियात में बहुत खूबसूरत आयतें हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान ना सिर्फ ये कि उस पर नाशुक्रा है बल्कि गवाह भी है कि हाँ मैं नाशुक्रा हूँ। और इस सूरत में अल्लाह ने मिसाल दी घोड़ों की। बस मैं वो यहाँ कोट करना चाहूँगी कि वो तुम्हारे ताबे हैं, तुम जो कहते हो वो करते हैं, तुम्हारे कहने पे एक दफ़ा लगाम खींचने पे वो बस्तियों में घुस जाते हैं, रोन देते हैं, दुश्मनों की सफ़ों को चीर देते हैं, क्योंकि तुम उन्हें खिलाते हो और पिलाते हो, कि तुम उनके मालिक हो, खालिक नहीं हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे इतने ताबे हैं, फिर भी उनकी आदत देखो कैसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खालिक भी है और मालिक भी है, लेकिन हम अपने अंदर ये आदत नहीं पैदा कर पाते कि हम अपने रब से रुजू करें और जो जो बुरी आदतें हैं उनको तर्क करने की कोशिश करें। तो ये जो सर फहरिस्त आदतें मैंने बताई, यही दर हकीकत आगे चल के बिगाड़ का मामला पैदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फहरा, आदतों की बात हो रही है तो कुछ माँओं को ये आदतें होती हैं कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो सेहतमंद भी हों, तो खिलाती रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चा ओवरवेट हो जाता है। तो बच्चों के अंदर इस तरह का मोटापा कम करने की कोई आप तरकीब बताएंगे? बच्चे ओबीस होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ये वजह हो गई है कि माँ जो है वो अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाना चाह रही होती है। एक मैंने कई जगह पढ़ा हुआ था कि मेरे पहने हुए कपड़ों से अंदाज़ा आप लगाएं कि मेरी माँ को कितनी सर्दी लग रही है। तो मतलब माँ का बस ना चले, अपने बच्चे को खिलाती ही रहे। लेकिन ये कि हाँ, हर चीज़ म्याना रवि में होनी चाहिए, बैलेंस डाइट ज़रूरी है। ये नहीं कि बच्चे को आप देसी घी दे रही हैं, बटर दे रही हैं तो दिए ही चली जाती कि मेरा बच्चा चिकना हो जाए और मोटा हो जाए। साथ में जब बच्चों का जब बच्चे डेवलपमेंट एज में होते हैं तो उनके मैदे के साइजेस ग्रो हो रहे होते हैं। आप जिस तरह से देंगी उनका साइज़ वैसे ही ग्रो होगा। जिस बच्चे के आप ज़्यादा खिलाने की आदत डालेंगी वो बच्चा हमेशा से उतना ही खाने का आदी रहेगा। कहते हैं हम कुछ बच्चों की ग़िज़ा ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों की ग़िज़ा कम होती है। तो वो आदत यही होती है कि कुछ बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्ट करते हैं आपकी खिलाई हुई डाइट को, कुछ नहीं कर रहे होते। साथ में जो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, बैठने का काम है, और आजकल का माहौल जहाँ के गैजेट्स बहुत आम है, गेमिंग जोन खुल गए, बच्चों के घर में ही बैठे हुए, तो ये तमाम वजह, बच्चों का फिजिकल होना ज़रूरी है। फिजिकल की मीन्स आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, और खाने पीने में फैट्स और कार्ब्स का इंटेक कम होना चाहिए। तो ये बच्चों को मोटापे से दूर रखेगा। कार्ब्स की बात की तो उधर भी कुछ बन रहा है, देखते हैं क्या बना रहे हैं। जी गुलजार साहब। मैं जो है अपना मंचूरियन जो है वो तैयार कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने चिकन इसमें डाल दिया है, और इसके साथ जहाँ मामता वहाँ डालडा और कलौंजी एंड कनोला का जो मिक्स है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अपने ज़िंदगी में शामिल करें, बच्चे और बड़े सबकी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाएं। ठीक है जी। और यहाँ मैंने इसको ऐड कर दिया थोड़ा। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ सब्ज़ियाँ हैं मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा, मोटी मोटी कटी हुई, और इसको हमने कर देना है मिक्स। ठीक है, और चिकन के साथ ये मिक्स कर दिया हमने, और उसके बाद थोड़े से मसाले वगैरह ऐड करेंगे, और कनौर का केचप जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। कनौर का केचप सिर्फ खाने में हम लगाकर खाने के लिए नहीं है, इसको आप जो है मुख्तलिफ रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे टेस्ट में असली टमाटर के पल्प से तैयार करदा जो है कनौर का केचप मौजूद है। तो ब्रेक का टाइम है जी, तो टाइम हो गया है ब्रेक का। लेते हैं एक जहां मामता वहां डालडा वाला ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अगर तुमसे कोई भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करना, क्योंकि तुमसे लोगों की उम्मीदों का वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की ख़ास रहमत है। तो
तो मेरा हिल साहिबा, आपसे भी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आप इतने अच्छे तरीके से, इतनी आसानी से, इतनी बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ के ज़रिए आप लोगों को घर बैठे मुस्तफ़ीद कर रही हैं कि वो कैसे खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं। तो आज आप हमें क्या बता रही हैं? सबसे पहले थैंक यू, और अल्लाह ताला उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक्ने की बात हो रही थी, दानों की बात हो रही थी, और ये बड़ा कॉमन इशू है, बच्चियों में ना बड़ा परेशान रहते हैं। 2 से 3 चीज़ें बताऊंगी, बहुत सिंपल है। अगर वो करना शुरू कर दें तो किसी भी तरह के जो दाने होते हैं, एक्ने होती है, किसी भी तरह के, चाहे वो पस्टिक है, वल्गेरियस है, कोई भी टाइप हो, वो इंशाल्लाह ताला जो है सही होना शुरू हो जाएगी। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई एंटीबायोटिक नहीं। सबसे पहली चीज़ ये रखा हुआ है मोरिंगा, सोहांजना। सोहांजना के पत्ते फ्रेश लेके इसका जो है ना जूस निकाल के, और ये उन बच्चों को जिनको एक्ने बहुत होती है वो 1 चमचा रोज़ाना पीना शुरू कर दें और एक्ने के ऊपर लगाना शुरू कर दें, तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जिनके बहुत ज़्यादा दाने कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये है पुदीना और ये है नीम। इसका पेस्ट बनाना है फ्रेश का, अगर फ्रेश नहीं है तो आपने इसका ड्राई ले लेना है, पाउडर बनाना है, और इसको रोज़ाना रोज़ वाटर के साथ मिला के और फेस पे लगाना है आधे घंटे के लिए। तीसरी चीज़ बहुत ही आसान है, ये सत पुदीना है, मिंट क्रिस्टल्स कहलाते हैं। ये आपने लेना है बस इतना सा, देख रहे हैं, ज़रा सा आपने लिया है जी, बहुत ज़रा सा, इसको आपने डाले खुद मेल्ट हो जाता है। इसमें आपने ऐड करना है, ये हमारे पास है यूकलिप्टस ऑयल, तकरीबन हम इसको फ्यू ड्रॉप्स डाल लेंगे। यूँ समझिए कि इसमें आपने डाला है 1 टीस्पून यूकलिप्टस ऑयल, और इसमें आप डालेंगे 1/2 टीस्पून टी ट्री ऑयल। ये आपका एक ऐसा एक्ने कंट्रोल ऑयल बन गया है जो आप किसी भी तरह की एक्ने के ऊपर लगाते हैं। इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, वरना एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट नहीं लगाए जा सकते। आप लगाएंगे और रात को छोड़ देंगे, और इंशाल्लाह आपका जो भी बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, और एक्ने जो है बहुत तेज़ी के साथ ड्राई भी हो जाएगी और निशान भी नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हिल साहिबा जी, निशान भी नहीं छोड़ेगी, मगर आपकी मोहब्बत के निशान मैं मोहब्बत के निशान छोड़ जाऊंगा जी, और इस खुशबू मैं चिकन मंचूरियन जो है वो बना रहा। चिकन को हमने जहाँ मामता वहाँ डालडा के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद हमने इसमें बड़े बड़े चंक्स में कटे हुए जो सब्जियाँ हैं वो डाल दी, और इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा, और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने डाल दी, और इसके साथ नमक ऐड कर देंगे। और ये जो मैंने आपसे कहा था कि जी कलौंजी, अपना कनौरा का जो अपना कनौर जो है, सिर्फ केचप उसके लिए नहीं होता, बल्कि आप इसे जो है खानों में ऐड कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसको हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, और इसको आप तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे, और जला गया। और उसके बाद इसको आपने कर लेना है मिक्स, इसलिए कि सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो इतना ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। और इसे आपने, ये देखें कितना अच्छा खिला खिला सा, बहुत ही खूबसूरत से कलर में ये आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ, और वैसे सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आखिर में इसमें इसको थोड़ा सा आप टॉस कर लें, ठीक है, ये देखें इस तरह, ओह माय गॉड, ठीक है जी। इसके बाद आखिर में इस पर खूब सारा हरी प्याज ऐड कर दें, और ये फाइनली डन हो गई आपकी रेसिपी, और इसे डिश आउट कर लें, ठीक है जी। और इसके साथ इसको मैंने बंद कर दिया, और यहाँ मेरे पास करशी जामे शीरी असली अरकियात से तैयार करदा जो है जामे शीरी मौजूद है, और इसके साथ करशी इलायची, ये भी असली अरकियात से तैयार करदा है। दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम में, और इफ्तार में हो या सहर में अपनी एनर्जी को बहाल करें, और इंशाल्लाह से इंजॉय करें दोनों रेसिपीज़ के साथ। ये दोनों ड्रिंक्स हमारी तैयार हैं। अच्छा, यहाँ उम्मे अली भी हमारी तैयार है, तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बस जाते जाते जो है, जैसे लाइफ बॉय लिक्विड सोप से हम अपने हाथ को साफ़ करते हैं, और जाते जाते हैंड सैनिटाइज़र लाइफ बॉय का चंद कतरे, और ये मैंने अपने हाथ को साफ़ कर लिया। और मेरी तरफ से इजाज़त चाहूँगा आपसे, आप सबसे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, लेकिन चल देखते हैं रेसिपी कार्ड, ठीक है, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल बाद में देखेंगे, लेकिन जी फरहान जी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आगा अब्बास साहब, आपने मछलियों के बारे में तो बताया कि मछलियाँ कैसे उसकी पहचान करें, ताज़ा है या नहीं। अब मछलियों से किन किन बीमारियों का इलाज मुमकिन है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपके लिए और अपने सुनने वालों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिन लोगों को आधे सर का दर्द रहता है, आधे सर का जिन लोगों को दर्द रहता है, वो हमेशा ताज़ा मछली खाएंगे तो उनके आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि दिल दिमाग के लिए और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करता है, दिल के दौरे से बचाता है। ये मछली जो है दिल के दौरे से बचाती है, ज़ौफ़े गुर्दा के लिए बेहतरीन है, और खांसी के लिए और यरकान के लिए मुफीद तर है ये। लेकिन इसका इस्तेमाल कोशिश करें कि दिन के टाइम करें। दिन के टाइम अगर आप करेंगे तो ये सारे फ़ायदे आपको ज़्यादा हासिल होंगे। अगर रात के टाइम भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो रात में इस्तेमाल करने के बाद उस पर खजूर, 1 या 2 खजूर खाइए या थोड़ा सा शहद खा लीजिए, वरना रात भर रगे फालिज जो है आपकी मुतहर्रिक रहती है। ये बात हदीसों में मौजूद है। अच्छा, मछली खाने के बाद ठंडे पानी से नहाना जो है उससे इज्तनाब बरतिए आप। अगर ठंडे पानी दिन में हो या रात में हो, लेकिन मछली खाने के बाद ठंडे पानी से, ठंडा यख होता है सर्दी के अंदर पानी, गीज़र ख़राब हो गया आपका या गीज़र नहीं चल रहा या गीज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठंडे पानी से अगर आप नहाएंगे तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं फालिज होने के। लेकिन मछली के महीने भी तो होते हैं ना कि जी, मछली के महीने जिसमें जो रे का लफ्ज़ जिन महीनों में आता है हमारे पाकिस्तान में, उन महीनों में मछली खाइए। मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में मछली मत खाइए, क्योंकि ये बारिशों का महीना है और इसमें मछली अंडे देती है, इनकी पैदावार बढ़ती है, इसलिए इन महीनों में मछली नहीं खाना चाहिए। और रे, जिन महीनों में रे का लफ्ज़ आता है उसमें आप मछली खाइए। ये ताज़ा मछलियों की अब बात कर रहे हैं, वरना तो स्टोर भी की हुई होती है ना पुरानी। हाँ, जो भी मछली हो स्टोर की। आपने ये देखा कि कितनी आसानी से हर चीज़ का हल बता देते हैं आगा बास साहब, कितने आराम से उन्होंने बता दिया कि रे जहाँ पर आए उस महीने में खाओ, जहाँ रे ना है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी इस्लाह करना, और दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों पर तनकीद करना। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी आदतें हैं। क्या इंसान की बुरी आदत मुआशरे में बिगाड़ का काम सर अंजाम देती है? बहुत ज़्यादा रीमा, क्योंकि देखो अगर हम एक आदत को ले लें कि जैसे आजकल फिर ज़माना लोग बहुत बेहिस होते जा रहे हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके बराबर वाला किस हालात में है, सामने वाला किस हालात में है। अक्सर आप देखती होंगी वीडियोज़ अपलोड हुई होती हैं कि कोई तकलीफ़ में होता है, कोई हादसा हुआ होता है, और लोग उससे बचाने के बजाय उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और वीडियो बना के उसको अपलोड कर रहे होते हैं। बेहिसी की आदत, ये बेहिसी की आदत है ना, कि मतलब इतने बेहिस हो चुके हैं, और ये इतनी बुरी आदत है कि वो उसको पता नहीं, शायद बेहिस हो के उसमें उन्हें मज़ा आने लगा है कि बकौल शायर के हादसे से बढ़कर सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे भी नहीं हादसा देखकर। तो इसने तो माशरे को तबाह कर दिया। लेकिन इसमें ये भी तो होता है ना कि हमारे यहाँ इस चीज़ का भी तो ख्याल नहीं रखा जा रहा था। लोग इसलिए भी डर रहे होते हैं कि अगर हम इसको बचाने चले गए तो खुदा न खास्ता हम पे ही कोई उल्टा केस ना आ जाए। बस अब ये तो देखो ना, बात वही है कि फरहान जो मोमिन है वो डरता नहीं। वाह, वो फिर आगे बढ़ के उसकी मदद करेगा ना, अपने लिए तो बाद में सोचेगा। और माशरे बनते ही ऐसे लोगों से हैं कि जो अपना छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर बात ये है कि अगर कोई एक बेहिसी की तो हमने बात कर ली, धोखा देने की आदत वो इस कदर ज़्यादा हो गई है कि आपको यही नहीं पता कि जो मेरे साथ बैठ के हंस रहे, बोल रहे, एक प्लेट में खा रहे, वही मेरी पीठ में खंजर मारेगा। कि घमसान का रंजीत के लब बस्ता खड़ी हूँ मैं पुश्त से आए हुए एक वार के आगे। वाह, ये बता दें, हम बुराइयों की तो बात करें, जिनको अच्छी आदत हो हर एक के साथ अच्छाई करने की, और उसकी अच्छाई की वजह से लोग उसको मिसयूज़ करें, वो बेचारा अपनी अच्छी आदत को छोड़ दे या इसी तरह मिसयूज़ होता रहे? नहीं, वो अपनी अच्छी आदत को कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। क्योंकि देखो, अच्छी आदतों वाले लोगों की मिसाल मैं कहती हूँ फूल बेचने वालों की तरह होती है, कि वो फूल बेच देते हैं, सारे फूल ख़त्म हो जाते हैं, खुशबू हाथों में रह जाती है। तो वो चीज़ तो उनके पास ही रहती है, पिसेगा नहीं। जीत हमेशा सच की और हक की होती है। वक्त एक ज़रूर ऐसा आएगा कि वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि अच्छाई नहीं होगी तो बुराई का पता कैसे चलेगा कि हाँ ये बुराई है। और अगर बुराई ही बुराई होगी और कोई शख्स अच्छाई कर रहा है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छाई कर रहा है। दोनों चीज़ों का होना लाजिम है। इरम साहबा की बात से हमने ये नतीजा निकाला कि आप किसी की बुराई देखकर अपनी अच्छाई मत छोड़िए,
क्योंकि अगर आप अपनी अच्छाई छोड़ देंगे तो बुरे और अच्छे में फिर तफरीक कैसे फर्क नहीं होगी। रहेगा। जी उफैरा, अब आपसे सवाल हो रहा था बच्चों के हवाले से। अच्छा, माँ बनने वाली जो ख़वातीन हैं वो अपना मोटापा कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि हमारी अम्मियाँ जो हैं, जैसे पता चलता है कि बेटी माशाल्लाह उम्मीद से है, तो वो उसको इतना खिलाना शुरू कर देती है, और वो ख़ुद भी कई ख़वातीन शौक़ से खाना शुरू कर देती हैं कि बच्चा सेहतमंद होगा। तो क्या ये बच्चे की सेहत के लिए भी सही है, और उनकी अपनी सेहत के हवाले से इसके कितने नुकसान अच्छा, हैं? उसमें तो खैर एक एक्सपेक्टेड मोटापा होता ही है, लेकिन स्वेलिंग भी आ जाती है, सारी चीज़ें। लेकिन असल जो मोटापा आता है औरत में वो आफ्टर द डिलीवरी आता है, और उसके बाद कंट्रोल करना एक ज़रूरी चीज़ होती है, और बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मदर लैक्टेशन पे भी होती है, दूध पिलाने पे भी वो औरत होती है। लेकिन ग़िज़ा का जो चूज़ करना है आपने, फूड को जो आपने अपना पूरा फूड प्लान बनाना है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको बैलेंस भी करे। अच्छा, जो शुरू के 6 महीने होते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद, उसमें आपने सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये फ़िक्र छोड़ के कि आप मोटी हो रही हैं या आप पे स्वेलिंग चढ़ी हुई है या आपका वज़न ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी सेहत है, आपकी जान है, जो कि और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और उस वक्त अगर आपने केयर नहीं की तो वो आगे आने वाले वक्त में आपको पता चल जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, चीज़ें। उसके बाद जब बच्चा लैक्टेशन के साथ साथ माँ के दूध के साथ साथ फ्लूइड डाइट पर भी आता है, तो उस वक्त आप थोड़ा केयर कर सकती हैं, क्योंकि आप में थोड़ा सा प्रेशर भी कम होता है बच्चे की ग़िज़ा का। उस वक्त फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट को कंट्रोल करें। डाइट में आपने फैट्स हटा दें, कार्ब्स हटा दें, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, जो चीज़ है, इस तरह की सेहतमंदाना ग़िज़ाएँ लेनी है। और साथ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के बाद जो मेन पॉइंट है वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आफ्टर द 40 डेज़। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मिराइल साहबा, अब आप ये बताइए कि गर्मी दानों से किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं गर्मी दाने, और जो आपने एक्ने के बारे में बताया, अगर धब्बे रह जाते हैं किसी के तो वो कैसे ख़त्म किए जाए? अच्छा, गर्मी दानों का वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर बच्चों को हो जाते हैं, गर्मियों के स्टार्ट होते ही जो संदल पाउडर होता है उसको अरके गुलाब में आपने पेस्ट बनाना है, और वो पूरे बच्चे को जैसे जहाँ पे भी दाने निकल रहे हैं उसको लेप कर देना है। आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से उस बच्चे को जो है आपने नहला देना है। 2 से 3 बार ये गर्मी में करेंगे तो फिर उस बच्चे को दोबारा गर्मी दाने नहीं होंगे। उसके अलावा आपने बात की एक्ने के स्कार्स की और निशानों की। स्कार्स कहते हैं गढ़ों को, निशान हल्के हल्के धब्बे होते हैं। तो उसके लिए एक पत्थर आता है मुर्दार संग के नाम से। मुर्दार संग आपने पिसवाना है, अंसारी के पास है, उसका पाउडर लेना है, उसको खीरे के पानी में आपने पेस्ट बनाना है, खीरे के पानी उसको लगाना है, और 15 मिनट के बाद वॉश कर लेना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिराहिल साहिबा आपका, आगाबाज साहब आपका, उफैरा अनीसा साहिबा आपका, और इरमज़ाद साहिबा आपका। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रहमतों की बारिश, बाराने रहमत। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे प्यारे हमारे बच्चे आ गए हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे से बच्चों का तारुफ। ये हमारी बेटी है जी, और इसका नाम है फेमा। बहुत प्यारा जी। और ये हमारी बेटी, आपका नाम? अलीज़ा। और ये मेरे प्यारे से बेटे का नाम? मोहम्मद यूसुफ। आप तो मैं बोलती नहीं। अरे भी उनकी भी बारी ना। मोहम्मद हिसान। माशाल्लाह जी। बताइए भाई, बच्चों के साथ आज क्या है? आज तो हम कहानी के अलावा कुछ और भी देंगे, पता है क्या? आज हम बच्चों को देंगे बहुत सारी चीज़ें, कहानी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। जब हम कभी भी हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, ग्रोसरी हो, घर का सामान हो, कुछ भी चीज़ हो, तो हमें दराज.com पे उसको यानी हमें ऑर्डर करना चाहिए, और दराज.com वाले हमारे घर पे तोहफा दे देते हैं। लेकिन आपको बताऊं, अभी तो हमने ऑर्डर भी नहीं किया। दराज.com की तरफ से इन प्यारे प्यारे बच्चों को जाएगा ये वाउचर। ये देखिए, ये वाउचर आपको जाएगा। और दराज वालों ने तो ये भी कहा आपने ऑर्डर भी नहीं किया, इसके बाद भी आपको ये एक तोहफा दे दिया। ये फेमा आपके लिए है, ये प्यारी सी बेटी के लिए है, और ये अलीज़े के लिए है, और ये आप तीनों के लिए है। 2 और मैं मंगा रहा हूँ, अभी 2 और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे प्यारे से बच्चों के लिए। अच्छा बच्चों, आज की कहानी का जो हमारा उन्वान है वो है झूठ।
मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ है ही बुरा ना, बिल्कुल। और झूठ का सर पैर नहीं होता, और जिस चीज़ का सर पैर ना हो वो तो अच्छी नहीं होती ना, बिल्कुल। तो डरावनी सी हो जाती है, क्योंकि फिर एक झूठ के लिए, उस एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए झूठ से काम लेना ही नहीं चाहिए। और फिर पता, जो झूठ बोलते हैं ना, उनको झूठ बोलने की आदत हो जाती है, वो मजाक मजाक में झूठ बोलना शुरू करते हैं। फिर इस पक्की आदत की वजह से अगर कभी किसी महफिल में उनका झूठ पकड़ा जाए तो कितनी शर्मिंदगी होती है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुना रही हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। एक खातून एक बच्चे के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं, उनके सामने बैठी थी, और वो एक बच्चे को अपने करीब बुलाना चाहती थी। बच्चा दूर खेल रहा था। अब वो बार बार उससे बोले, बेटा इधर आ जाओ मेरे पास। वो बच्चा नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, बच्चा मेरे पास आओ, मैं आपको एक चीज़ दूंगी। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वो बात सुन ली और ख़ातून से पूछा, तुम्हारा कोई चीज़ देने का इरादा है, या वैसे ही तुम बच्चे को बुलाने और बहलाने के लिए ऐसी बात कह रही थी? उस खातून ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा उस बच्चे को खजूर देने का इरादा है कि जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको खजूर दूंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा खजूर देने का इरादा ना होता, बल्कि महज बहलाने के लिए कहती कि मैं तुम्हें खजूर दूंगी, और तुम ना देती, तो वो तो तुम्हारे नामा अमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि कभी भी मजाक में भी किसी से झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना फरहान? आप बताइए, आप कभी जब छोटे थे आप झूठ बोलते थे? नहीं ना, हम सच बोलते थे। अभी कभी शरारत भी करते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि देखो, अगर ख़ुद बता दोगे तो हम नहीं डांटेंगे, लेकिन हमें पता चल जाएगा तो फिर हम डांटेंगे। इसलिए हमें एक मौका मिलता था, इसलिए हमें झूठ बोलने का मौका ही नहीं मिला। हम जो कुछ होता था हम सच सच बता देते थे, फिर हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे। लेकिन कभी अगर ऐसी कोई हरकत हो जाए तो फिर तो डांट भी पड़ती है, और डांट भी हमारी भलाई के लिए पड़ती है। इसलिए कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम बहुत, झूठ तो जैसे चाबी होती है ना, दरवाज़ा खोलते हैं तो भी बहुत सारा ख़जाना निकलता है, इसी तरह झूठ एक ऐसी चाबी है कि बहुत सारे गुनाहों से जुड़ी हुई होती है। जी बिल्कुल फरहान, बहुत अच्छी बात की। और तमाम देखने वाले वालिदैन से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि कभी भी अपने बच्चे को सच बोलने पर मत डांटें। मतलब कि अगर उससे कोई चीज़ टूट गई, जो उससे कोई ख़ता हो गई, तो आप ना उसकी पिटाई कीजिए, ना उसको मारिए, क्योंकि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आज आप उसको सच बोलने पे डांटेंगे तो फिर झूठ उसकी आदत बन जाएगी, और झूठ जिसकी आदत बन जाए वो ज़िंदगी में तरक्की करके भी कामयाब नहीं हो पाता। तो हमें तो अपने बच्चों को कामयाब देखना है ना, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अभी आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें झूठ बोलना चाहिए या झूठ बोलना बहुत बुरी बात है? जी फरहान बताइए, ज़रा माइक दीजिए, मैं प्यारे से बच्चों से पूछूं। जी बेटा। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। और आप बताइए जी मोहम्मद यूसुफ? सेम। लेकिन आप और क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई झूठ बोले तो आप उसको कैसे समझाएंगे? By not hitting and just saying that if you tell the truth I won't hit you and if you lie I will. हसन भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हसन को दीजिए। नहीं, अगर वो लाइव भी करे ना बेटा तो फिर भी हमें हिट नहीं करना। जी हसन हमें जाकर बताइए। अपने पेरेंट्स को बता देना। जी हसन, आप क्या कहेंगे? सेम ओके, चलें जी अलीज़ा से पूछते हैं। कोऑर्डिनेशन, हाँ। तीनों बच्चों की, तीनों भाई हैं और क्या कोऑर्डिनेशन है। अच्छा जी, इनकी अम्मी अब्बू को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि एक तो झूठ नहीं बोलना, और दूसरा छोटे ने बड़े का और उससे छोटे ने अपने से बड़े का एहतराम करना है। ख़वातीन की राय भी ले लीजिए। जी हाँ, हम बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बेटा, हमें बताओ, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, झूठ बोलने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है?
अल्लाह मुझे बहुत गुनाह देते हैं। देखा। तो इस गुनाह से बचना है। छोटे छोटे गुनाह करते रहें तो वो फिर बड़ा गुनाह बन जाते हैं, और फिर बड़ा गुनाह अगर हो जाए तो फिर ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। देखो, एक बड़ी प्यारी सी मिसाल है कि जब हम आग जलाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी लकड़ी को जलाते हैं, क्योंकि बड़ी लकड़ी फ़ौरन आग नहीं पकड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलती की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसी तरह छोटे छोटे झूठ अगर हम बोलते रहें तो वो बड़े झूठ बनकर बहुत बड़े मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम एक और, लेकिन हम तो सच बोलते हैं, और सच बोलते हैं वो सच दिखता भी है। बताएं कैसे? जी बिल्कुल, कैसे। और एक बात और जाते जाते कि प्लीज़ आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को सच बोलने की आदत डालें। और इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमने भी कोशिश की है, क्योंकि हम सब गलती के पुतले हैं, हम बंदा बशर हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, कि हम अपनी इस्लाह कैसे करें। और अगर हमें अच्छा बनना है और अच्छा दिखना है तो जो बोलें वो सही बोले, और हमारे कौलो फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। जी अच्छा, देखिए, डालडा की तरफ से हमारे जो ये स्पेशल गेस्ट बच्चे हैं इनके लिए एक इम्यूनिटी किट भी दी जा रही है। और इम्यूनिटी किट में क्या होता है, इसमें डालडा, कलौंजी, कनोला ऑयल, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो जाता है रोज़े में आने, इसमें डालडा, कलौंजी, कनोला ऑयल है, जिससे आप मज़े की रेसिपीज़ बना सकते हैं, यानी आपकी मम्मी। और नया दौर है और सबका अपनी सेहत पर जोर है, इसलिए अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान का आज़मूदा जामे शीरीं आज भी आपके पास इस रमज़ान में है, और आप इसको पिएं और एनर्जी हासिल करें। हिमानी, WB बाय हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, और जामे शीरीं की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। क्योंकि हमने सच बोला है और ये सच दिख भी रहा है, क्योंकि हिमानी वाले भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, हमारी सेहत के लिए ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये आपने लेकर जाना है सब। जी बिल्कुल, बच्चों के साथ जाएगा, और अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। ये हमारे बच्चों को दे दीजिए, हमारे बड़े बेटे को दे दीजिए। माशाल्लाह, ये सबके साथ जाएगा भाई, ठीक है जी। बिल्कुल, हम लेंगे ब्रेक, और जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। लैला नामी एक प्यारी सी लड़की एक टेलीकॉम में काम करती है, और बेलौस वो सबकी मदद करती है और सबकी हेल्प करती है। तो शुक्रिया लैला, ये सदका जारिया अच्छे काम करने का हमेशा जारी। अच्छा, एक अलीज़े की बात बताऊं, मुझे 30 सेकंड सिर्फ दीजिएगा। अलीज़े ने कहा कि अल्लाह मियाँ जो है बहुत सारा गुनाह देते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह मियाँ मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह मियाँ हमें गुनाह देना चाहते नहीं हैं। जैसे हमारी मम्मी कहती हैं, हमारे पापा कहते हैं कि जल्दी उठो, नहीं उठोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन मम्मी पापा टांगे तो नहीं तोड़ते ना, वो चाहते हैं आपको सिर्फ ये बोलना ताकि आप उठ जाओ। तो अल्लाह भी आपको सिर्फ ये समझाना चाहता है, गुनाह किया तो मैं आग में जला दूंगा। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा गुनाह करता है ना, फिर वाकई अल्लाह मियाँ आग में जलाते हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि आग में नहीं जलाया जाए, अल्लाह मियाँ चाहते हैं गुनाह नहीं दिया जाए, अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मोहब्बत से बड़ा तो कोई मरहम ही नहीं। लेंगे हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ये नशरियात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया से मोहब्बत करेगा, यानी दुनिया को आखिरत पर तरजीह देगा, वो आखिरत का नुकसान कर लेगा। और जो शख्स आखिरत से मोहब्बत करेगा, यानी आखिरत को दुनिया पर तरजीह देगा, वो अपनी दुनिया का नुकसान कर लेगा। बस तुम बाकी रहने वाली चीज़ यानी आखिरत को फना होने वाली चीज़ यानी दुनिया पर तरजीह दो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी दुनिया आखिरत दोनों संवार सकें, मगर उसके लिए हमारी आदतों का सही सिमत पर चलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी आदत के अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ पैदा करें कि जिसकी वजह से हमें ख़ुद पर भी फ़ख्र हो और हमारे अपनों को भी।
क्योंकि कुछ आदतें जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ हम खुद के लिए बल्कि अपने बड़ों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बन जाते बल्कि मैंने शुरू में जो बात कही थी कि इंसान हमारे माशरे में तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं कि जो बुराई करते हैं वो उनको पता ही नहीं होता, वो उनके आदत में शुमार होता है। तो इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारा मौजू है बुरी आदत। तो मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे उलमा कराम कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि हम उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। रूहानी शख्सियत हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, मौलाना हैं माशाल्लाह, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के, बेहतरीन मैसेज देते हैं जनाब आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मा तो आप तशरीफ़ लाए। और दूसरी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जो वज़ाइफ़ के हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और गुफ्तगू के हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। इंतहाई मीठे लहजे में गुफ्तगू फरमाते हैं और कभी कभी हमारे दरमियान कलाम भी सुनाते हैं। तीसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है नूर रहमानी साहब के बारे में करती जाऊँ। एक तो सदका जारिया मुसलसल ये करते रहते हैं खूबसूरत मुस्कुराहट की सूरत में, और इनके इल्म के ज़रिए जो हम जैसे तालिबे इल्मों को रोशनी मिल रही है, उसके लिए मेरे ख़्याल में मैं नूर साहब आपकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तमाम उलमा कराम का बहुत शुक्रिया, मगर आप इतने एहसन तरीके से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस्लाह करने का और हमें गलत और सही की तफरीक के बारे में इतनी आसानी से बताने और समझाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नौ खान, सना खान, मनकबत खान जन, और मजहबी प्रोग्राम्स को कंडक्ट भी करते हैं बहुत सारे निजी मजहबी चैनल्स पर। जनाब हसन एयाज जाफरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं चाहूँगा करीमा जी अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल मैं आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब से आज शुरू करूँ। आज जेंट्स फर्स्ट हो जाए, आज जुमे का दिन, इजाज़त है आप? बिल्कुल बिल्कुल। जाफ़र रज़ा अलवी साहब, सवाल ये कि बुराई की आदत जो है वो जल्दी क्यों पड़ जाती है और इसको छोड़ने के लिए, इससे निकलने के लिए ज़्यादा मुश्किल क्यों पेश आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि तरबियत की बेहतरीन जो यूनिवर्सिटी है, तरबियत गाह है, वो वालदैन की आगोश है। बेशक वालदैन से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बेशक, क्योंकि स्कूल का जो उसका दौरानिया है, ज़माना है, वो तकरीबन 6-7 साल के बाद आता है। तो पहली तरबियत गाह, उसका पहला स्कूल जो है वो उसका घर है। तो वालदैन जब बच्चे को रोक टोक नहीं करते झूठ बोलने से, गीबत करने से या कोई शरारतें करने से, तो फिर वो आदत जो हैं उनकी रूटीन बन जाती है, और वो रूटीन ऐसी बनती है कि फिर वो आकर और बालग होने तक भी साथ साथ रहती हैं। जैसे कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, शरई ज़िम्मेदारी है, आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे की तरबियत करना शुरू कर दें। यानी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ाना, कलमा ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखाना, दुरूद पाक सिखाना, बच्चे को कहना कि बेटा दाएं हाथ से खाओ, बच्चे को कहना खाना खाने से पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद हाथ धो लो, किसी से चीज़ छीनो नहीं, किसी को मारो नहीं, किसी को तंग नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वालिदैन की तरबियत में आती हैं। और ये फिर वालिदैन की क्लास से जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उस स्कूल से बहुत कुछ सीखता है, टीचर से बहुत कुछ सीखता है। और इसके बावजूद अगर बच्चे में वो आदत वापस ना जाना, उन आदत का ख़त्म ना होना अगर नामुमकिन हो, तो समझिए कि फिर कोई ये ज़हनी प्रॉब्लम भी है। और वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की ज़हनी नोशोनुमा है, जो ज़हनी परवाज़ है, उस पर गौर ज़रूर करें। किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे तबीब से, अच्छे हकीम से भी रब्ता करें। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब की गुफ्तगू हमने सुनी, मगर मैं चाहूँगी कि अल्लाह के नाम की बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ी रहमत होती है, उसके हवाले में, उस हवाले से हम सुनते हैं, जानते हैं, मगर फिर भी हमें समझाने के लिए हमारे उलमाए कराम हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं नूर रहमानी साहब से कहूँगी कि अस्माए हुस्ना का जो आपने एक सिलसिला शुरू किया है, आप उसको जारी सारी रखिए, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस सेगमेंट को, आपके सेगमेंट को देखते और तवज्जो से सुनते हैं।
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے ناظرین اس وقت ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں یا پھر جب بھی دیکھیں گے کیونکہ یوٹیوب پر ہوتا ہے یہ، ہم سب کے لیے ایک کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کے لیے بھی کام ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہنا ہے۔ آج جمعے کا دن اور آج کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ممکنہ طور پہ یہ آج آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہو تو آپ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیجتے رہیں گے، اللہ آپ کی مشکلات کو دور کرتے رہیں گے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہیں گے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرتے رہیں گے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہیں گے، اللہ کی رحمتیں کا حصار آپ پر رہتا رہے گا۔ تو ابھی آپ ہم سب بیٹھ کر اپنی زبانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیجتے رہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ اور ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، واحد عبادت ہے جس میں اللہ خود شریک ہے۔ جیسے وعدہ بھی جو لا شریک ہے وہ بھی شریک ہوتا ہے، یہ نبی علیہ السلام۔ اور جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں، میرے بھائی نے کہا تو میں قرآن سے یہ ثابت کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کی یہ اشکال ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب بھی ایمان کہا تو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میں ان اللہ و ملائکۃ، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں اور میرے فرشتے۔ تو ایک محفل آسمان پہ سجی ہوئی ہے جہاں اللہ درود پاک فرشتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے جب درود پڑھ رہے ہیں، وہاں کی مجلس یہاں کی مجلس ایک ہو جاتی ہے، وہاں بھی درود ہو رہا ہے، یہاں بھی درود ہو رہا ہے۔ واہ واہ، تو جتنے لوگ گھر میں بھی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے، یہاں کی مجلس وہاں کی مجلس سب ایک ہو جائے گی۔ اور ایک کام اور بھی کرنا ہے، جب بھی کوئی دینی علم، جب بھی دینی پروگرام دیکھنا ہے، ایک نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ میں آپ کو جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، آج کا وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ صلی علی محمد۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کوئی آتا فرماتا حضور وظیفہ بتائیے، آپ فرماتے تھے ہر مشکل کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ یہ دینی پروگرام دیکھیں گے، ایک نیت کرنا ہے کہ میں دین سیکھنے کے لیے کام کروں۔ اب کیا ہے حدیث سنیے، جب کوئی شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، جتنے قدم وہ زمین پہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ اس کے زمین پہ قدم بعد میں جاتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ اپنے پر زمین پہ بچھا دو، جس طرح ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے، ایک بڑا صدر ریڈ کارپیٹ پہ چلتا ہوا آتا ہے، اس طرح مصطفیٰ کا غلام فرشتوں کے پر پہ چلتا ہوا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بیٹھ کے جو گھر میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں ہم سب نیت یہ کہ اللہ کا ذکر سیکھیں گے، اللہ کا کلام سیکھیں گے، اللہ کی باتیں سیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، رسول کی حدیث سیکھ رہے ہوتے ہیں، زمین اور آسمان کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ آج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے تواب، توبہ کرنے والا، توبہ کرتے رہیے۔ حضرت سفیان ثوری عراقی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کر توبہ کر رہا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ اے سفیان اس سے کہہ دو ہم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ جو غلاف کعبہ پکڑے ہیں معذرت صاحب وہ بزرگ ہیں، تو حضرت سفیان ثوری نے ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اے بندے خدا تیری توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ وہ بندے نے پلٹ کر پوچھا کون؟ کہا میں سفیان، اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول نہیں۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہنے لگا کیسے آدمی ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں اور تو شکر ادا کر رہا ہے۔ کہا کسی بھی بہانے سے اس نے یاد تو کیا مجھے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ آواز مجھے 50 سال سے آ رہی ہے، میں غلاف کعبہ پکڑ کر جب توبہ کرتا ہوں آواز آتی ہے ہم نے توبہ قبول نہیں کی، میں ایک ہی بات کہتا ہوں اس زر کو چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ بنانے والا بھی تو، عطا کرنے والا بھی۔ نیت کے ساتھ جب توبہ کریں گے اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اللہ آپ کی بخشش فرمائے گا، اللہ آپ کی ساری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ جن کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے، اگر لائن میں کھڑے ہیں تو وہ بغیر اس چیز کی ان کی عادت ہے کہ ہم نے کسی کو بھی دھکا دے کر آگے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ شادی کا کھانا اگر کھلا ہے تو بغیر چھوٹے بڑے کی تفریق کیے وہ سب سے پہلے کھانا ڈالنے کی جستجو کرتے ہیں، اسی کوشش میں رہتے ہیں
کہ سب سے پہلے ہماری پلیٹ میں آ جائے، تو یہ کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ بسز میں ہوتا ہے، اگر جگہ نہیں، مطلب جوان بیٹھے ہوئے بزرگ کھڑا ہے تو اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے، تو ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہٹ دھرمی کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں گے، بزرگ چاہے کھڑے رہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے ہمارا دین کیسے ہماری اصلاح فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شادی کا پروگرام ہو، جو کوئی ایسا پروگرام ہو، تو پہلے کھانا اپنے لیے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حوث ہے، حرص ہے، یہ لالچ ہے، اور اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام حرص اور لالچ اور طمع سے منع فرماتے ہیں، سختی سے منع فرماتے ہیں۔ جو اہل بیت کا طریقہ کار ہے اور آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے کھانا تناول فرمانے کا، آپ دسترخوان بچھاتے سب سے پہلے حسنین شریفین میں اپنا کھانا جو ہے وہ تقسیم کرتے، ان کے برتنوں میں آپ کھانا رکھتے اور فرماتے کہ حسن و حسین پہلے آپ کھاؤ گے تب میں کھاؤں گا۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پہلے بچوں کو کھانا پیش کیا جائے، بچے کھانا تناول کرنا شروع کریں، بعد میں اپنے لیے کھانا لیا جائے۔ باقی دیگر جو پروگرام ہیں شادی وغیرہ میں، تو یہاں پہ سب سے پہلے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اتنی تیزی سے اپنے لیے کھانا کھانا، اپنے لیے کھانا حاصل کرنا، یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے۔ اور احترام کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ میں ایک مشرک آیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تیسرے دن جو پھر آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے۔ فرمایا میں اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کا احترام نہیں کر رہا، اس کی داڑھی میں سفید بال ہیں، اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کا احترام کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا آل محمد کا، تو مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کرتا ہے۔ تو علماء کرام سے ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے نور رحمانی صاحب آپ سے میرا سوال۔ قطع کرنے کی آپ نے بریک میں ایک بات علم کے حوالے سے کہی تھی، خوشبو، اور وہ میں چاہوں گا وہ آپ دہرائیں کہ علم رزق خوشبو بھی ہوتی ہے علم کی، یعنی ہر چیز کی خوشبو ہوتی ہے جو آپ۔ جی جی بالکل بالکل، علم کی، یا آپ اس کو یاد کر لیں پھر مفتی اچانک ہمیں، کیونکہ بہت اچھی بات آپ نے کی تھی، آپ مفتی نعمانی صاحب سے سوال کر لیجیے اس کے کروں گی، مگر میں اسی، چونکہ ہم طالب علم کی حیثیت سے علماء کرام سے سیکھنے کے لیے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں اور بریک میں بھی جاتے ہیں تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں۔ عادت کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بری عادات۔ کچھ لوگوں کے اندر، خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز میں، ایک نشے کی عادت بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ اس حوالے سے آپ ہماری کیسے رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید، فرقان حمید نے جس چیز کو منع کیا ہے تو ہمیں چاہیے یا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جب نشے کا اس سخت حکم نہیں آتا حرام کا، مگر اس زمانے کے اندر نشے کا حکم حرام کا ہے۔ جو اس وقت ملت اسلامیہ نشے میں جو نوجوانوں خاص طور پر جو ہے وہ نشے کی طرف جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ہے گیدرنگ کا۔ اچھے دوست سوار دیتے ہیں، برے دوست بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھے دوست اگر جوان ہوں اور اللہ والے ہوں تو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہ ہے نا، شاعر نے کہا اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں مسجد کے لیے آ رہا تھا تو کچھ نوجوان بچوں کو دیکھا، بلکہ نوجوان چھوٹے بچے تھے 12-13 سال کے، وہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تو جیسی آذان ہوئی تو ایک بچے نے کہا، اس بچے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چھوڑو یار، اب کرکٹ چھوڑتے ہیں، اب نماز کے لیے چلتے ہیں۔ تو وہ اچھا بچہ میرے سامنے ان تمام بچوں کو لے جا کر نماز کے لیے لے گیا۔ تو جسی طرح برا دوست کیا ہوتا ہے، ہاتھ پکڑ کر گناہ کروا دیتا ہے۔ میرے ابا جان فرماتے تھے کہ بیٹا شیطان تمہیں اتنا نہیں بہکاتا جتنا تمہیں برا دوست، کیونکہ برا دوست اپنی دوستی پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میرے خاطر یہ کام کر لے۔ تو آپ برے دوستوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ برے دوستوں سے دور ہوں گے، نشے سے، غیبت سے، برائی سے، جھوٹ سے، اس طرح کی جو بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس سے آپ نکل کر گڈ بیہیویئر میں آ جائیں گے، اور اس طرح آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ دوستی میں معیار رکھیں کہ دوست کیسا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کل قیامت میں دوست کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر آپ کا دوست نمازی ہوگا، نبی اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا، نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، تو نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، دیکھتے رہیے باران رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پاورڈ بائی ٹینک، آلپرز اینڈ ڈالڈا۔ تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں، یہ سیگمنٹ مس نہیں کیجیے گا۔
علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے بہرحال ٹائم. بہران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ تک یہ نشریات پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے, پاورڈ بائی ٹینک, آلپرس اینڈ ڈالڈا. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی, بہت بلکہ دل سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مرحبا گل بہار کی پوری مینجمنٹ کا, جنہوں نے ہمارے اس نشریات میں یہ سیگمنٹ ڈالا جس میں ہم قرآن اندازی کے ذریعے ان مستحق اور ضرورت مندوں کو موٹر سائیکل کے ذریعے ان کی مدد کرتے تھے. تو ایک دلی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ چلیں کسی کی ضرورت جو سوچ بھی نہ رہا ہو, جس کی استطاعت بھی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اچانک اس کو گھر بیٹھے اس کا نام آ جائے اور ایک انعام نکل آئے. اس حوالے سے ان دعاؤں کو سمیٹنے میں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ مرحبا گل بہار نے, اور جو 4 خوش نصیبوں کو مرحبا گل بہار کی موٹر سائیکل ملی ہے وہ یقینی طور پر ان کے گھروں تک پہنچ چکی ہوگی, اور اس وقت وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہوں گے, اور صدقہ جاریہ کے طور پر ہم سب کو دعائیں بھی مل رہی ہوں گی. مگر جو صحیح حقدار ہے ان دعاؤں کا وہ ہے مرحبا گل بہار. ماشاءاللہ. اچھا آغا صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں, آغا جعفر رضا علوی صاحب کی طرف. اور میں بتاتا چلوں آغا جعفر علوی صاحب جو ہے کہ مولانا تو ہیں, ساتھ ساتھ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں, روحانی اسکالرز بھی ہیں, وظائف کے حوالے سے, استخارے کے حوالے سے لوگ آپ سے رابطہ بھی کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آگے کسی اس میں ہم آپ سے بھی استفادہ اس حوالے سے حاصل کریں, لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے بری عادات. ایک بری عادت یہ بھی ہے معاشرے میں دیکھتے ہیں, خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہاں لوگ ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے فرحان صاحب کہ ذخیرہ اندوزی سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے, اور سختی سے منع فرمایا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہے, اس نے جتنا بھی ذخیرہ کیا, جمع کیا, تو بروز حشر اس کے پیٹ سے ان چیزوں کو برآمد کیا جائے گا. جی اتنا بڑا یہ گناہ ہے ذخیرہ اندوزی. اور لوگوں میں رزق بانٹنا, لوگوں میں تقسیم کرنا, یہ ذرا اہل بیت اطہار کا عمل دیکھیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شان اقدس پہ ذخیرہ اٹھا کر, راشن اٹھا کر بیوہ, یتیموں, غریبوں, مسکینوں کے دروازے پہ تشریف لے جایا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام نواز رسول کہ یہ شانے جو تھے زخمی ہو چکے تھے کہ آپ راشن اٹھا کر اور چہرے پہ نقاب ڈال کر آپ غرباؤں, مسکینوں, یتیموں کے دروازے پہ, بیواگان کے دروازے پہ تشریف لے جاتے اور دستک بھی نہیں دیتے تھے. پہلے راشن رکھ دیتے دروازے پہ, راشن رکھنے کے بعد پھر دستک دیتے تھے. امام کے یہ شانے جو تھے زخمی ہو چکے تھے بوجھ اٹھا کر, راشن اٹھا کر. اور آج کل جو اس زمانے میں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, کبھی چینی کا بحران ہے, کبھی چاول کا بحران ہے, کبھی گندم کا بحران ہے, اور غریب مسکین کے لیے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بڑے تاجر بھی ہیں, ایک طرف سے وہ خیرات بھی کرتے ہیں, میں سیدھی بات کروں گا, ایک طرف خیرات بھی کرتے ہیں, ایک طرف وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ایک طرف وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اس خیرات کے کرنے کو, صدقات کے کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا, عمران خان کی حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کا بھی اس میں عمل دخل ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑتے نہیں, ان کو سزا نہیں دیتے. تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. جی ضرور ضرور. جی بالکل, ہم سب کو انفرادی طور پر بھی اپنی بہتری کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو تم اسے مایوس مت کرنا, کیونکہ کسی کی توقعات کا تم سے وابستہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تم پر خاص رحمت ہے. مفتی صاحب, میں رحمت کی بات کر رہی ہوں, توقعات کا وابستہ ہونا, اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے عادت, اچھی عادات یا بری عادات. کسی کی اچھی عادات ہوں اور بہت رحم دل ہو, اور لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں, اور اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ لوگ میرے اچھے پن کی وجہ سے, یا میری صلہ رحمی کی ایک اچھی عادت ہے, تو جائز ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے اس شخص کو, تو کیا اس بنا پر وہ اپنی اچھی عادات کو ترک کر دے یا ایسے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے؟ اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے میرے نبی کی ذات سامنے موجود ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے نبی جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے نبی اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور سلے میں نبی اسلام پہ سنگ باری کی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام پہ سخت اتنا آپ پر سنگ باری ہوئی کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں. انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کا جوتا جسم سے نکالا ہے نا تو نبی سے زیادہ مجھے تکلیف تھی. تو آپ جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ اس رشتہ دار کو دینا ہے جو رشتہ دار پوری سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ خاندان کے اندر ہمیشہ تمہارا مخالف کھڑا ہو. کیونکہ اس سے ایک تو نفس مرتا ہے، دوسرا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پروردگار میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیتا، جب بھی دیتا ہوں تیری رضا کے لیے دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو راضی ہو جاتا. یہاں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بات کی، اس وقت پوری سوسائٹی سمجھتی ہے یہ دکان مجھے رزق دیتا ہے، مجھے تعلقات رزق دیتے ہیں، مجھے مفادات رزق دیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، ایک آیت چھوٹی سی آیت سمجھ لیجیے گا، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں ہے. تو اکاؤنٹ آسمانوں میں، آسمان سے رزق اترتا ہے. ذہن میں رکھیے گا آج کے دن میرے نصیب میں لکھا 1000 روپے. کتنا لکھا؟ 1000 روپے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، مجھے اللہ نے اختیار دے دیا حلال طریقے سے کماؤں یا حرام طریقے سے کماؤں. اگر 1000 کو حلال طریقے سے کما لیا تو 1000 کے ساتھ 1000 منٹ برکتیں فری، 1000 منٹ رحمتیں فری، 1000 منٹ تکالیف کو ہٹا دیا. اگر حرام طریقے سے کمایا تو 1000 میں 10,000 مشکلات پلس بیماریاں پلس تکلیف پلس یہاں رحمت پلس تھی تو وہ 1000 روپے بچ گئے. اللہ نے بچا لیا، تکلیف سے بچا لیا، ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، بچوں کی بیماری سے بچا لیا. لوگوں کو تکلیف دے کر میں نے وہ 1000 روپے کمائے تو اللہ نے پریشانی تکلیف آزمائشوں نے. تو میاں یاد رکھنا اکاؤنٹ جو تم دیکھ رہے ہوتے نا بینک اکاؤنٹ یہاں پر ہے، یہاں سے رزق ملے گا. اگر دل کی سم کا کنیکشن وہاں سے ہو گیا نا اور وہاں سے ایک مرتبہ اکاؤنٹ کھل گیا اور وہاں سے آنا شروع ہو گئے تو پھر تم ہاتھوں کو بڑھاؤ گے، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. ماشاءاللہ. چلیں وہاں سے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایک راستہ ہمارے پاس ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھٹکھٹائیں اور اللہ سے رسول کا واسطہ دے کر دعا مانگیں. اور ایک طریقہ ہمارے پاس ہے کہ نعت کی صورت میں مانگیں. ایک منظر آپ یہاں لوگ اکثر میں یہ غلط فہمی سمجھتے ہیں آپ ہی کی بات. جب آپ کہتے ہیں رسول کی دربار میں جائیں تو یہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں. میں اس آیت کو ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. وہ کہتے ہیں جو بھی مانگو اللہ سے مانگو. مانگنا ہی اللہ سے چاہیے، مانگنا ہی اللہ سے چاہیے. اب بخاری کی حدیث ہے اللہ یوتی وانا قاسم، دیتا اللہ ہے بانٹے مصطفیٰ ہیں. واہ واہ واہ. دیتا اللہ ہے بانٹے. اب قرآن کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ مانگے. یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ کس پہ اترا ہے قرآن؟ نبی اکرم بھائی بولے نا، رسول پہ میرے آقا پہ اترا. وَإِذَا سَأَلَكَ، مانگنے والے ہوں تیرے عبادی، بندے ہوں میرے. تو اللہ دیتا اسے جو مصطفیٰ سے مانگنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب وسیلہ بہت امپورٹنٹ. قرآن کہہ رہا ہے. وقفے کا وقت ہوا ہے اور آتے ہی ہم جناب سید حسن ایاز جعفری صاحب سے درخواست کریں گے کہ وقفے سے جیسے آئیں گے ہم آپ کے کلام سے استفادہ کریں گے. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے، دیکھتے رہیے باران رحمت. جی اون نقوی صاحب، جی وہ اس ٹرانسمیشن کا ایک رونق تھے. اون نقوی صاحب کو خدا علیہ میں جگہ تھا، لیکن پھر بھی ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا اور بہت سارے ابھی بھی سوال ہیں ذہنوں میں. اور مگر میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے علامہ صاحب آپ عادت کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور مفتی صاحب آپ مختصراً میسیج عادت کے بری عادت کے حوالے سے کوئی ایک میسیج ایک جملے میں آپ دونوں حضرات دے دیں تاکہ جاتے جاتے آپ کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں. دیکھیے بری عادت ختم کرنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب حضرت لقمان کا فرمان ہے کہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھو اور ان سے سیکھو. بھائی سبحان اللہ سبحان، جیسے ہم آپ کی محفل میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. مفتی نور الرحمان، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں کیونکہ جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور فرشتہ چلا جاتا ہے. رزق کون لاتا ہے؟ فرشتہ. رحمت کون لاتا ہے؟ فرشتہ. شفا کون لاتا ہے؟ فرشتہ. سکون کون لاتا ہے؟ فرشتہ. جب آپ فرشتوں کو اپنے آپ سے خود دور کر دیں گے تو آپ اللہ کی رحمت سے برکت سے دور ہو جائیں گے. بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت آپ خود ڈالتے ہیں. جاؤ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے اور ابا خود کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی باتیں، یہ تربیت کے معاملات ہیں. بچوں کو توجہ دیں، یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، توجہ دیں گے زمانے کو مہکا دیں گے آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آج کی ٹرانسمیشن میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اپنے رب کے حضور اور تمام دیکھنے والوں سے معذرت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بفضل زندگی کل 3 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
عزت میں چاہوں گی کہ دعا کے ذریعے جی میں دعا بھی پڑھوں گا اور ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جو آپ علماء کرام گفتگو فرماتے ہیں، جو لوگ اس وقت لائیو نہیں دیکھ پاتے، آپ کو بات دوبارہ سننی ہو تو آج ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو کلک کیجیے تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ اس میں دوبارہ سے گفتگو یا کوئی بھی چیز آپ نے ٹرانسمیشن میں دیکھی ہے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اور میرا یوٹیوب چینل سید فرحان علی وارث، اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو نئے کلام زیادہ سے زیادہ مل سکیں، اور بیل آئکن کو بھی کلک کیجیے. جاتے جاتے وقت دعا ہے، میں چاہوں گا کہ کلام کی ابتدا میں کروں. مفتی نور رحمانی صاحب بھی تشریف فرمائے گا، جعفر رضوی صاحب بھی، حسن جعفری صاحب بھی، ریما خان صاحب بھی، ہم سب دعا کرتے ہیں اور آخر میں جو دعائیہ کلمات آپ بیان فرماتے ہیں وہ فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، آنے والی آفات و بلیات سے بچا. اے اللہ مبارک لمحات ہیں، مبارک وقت ہے، اے اللہ تاخرات ہے، اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی محمد و آلہ و اصحابہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.